السلام علیکم، دنیا نیوز اسٹوڈیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں ثانیہ چودھری۔ میں ہوں وہاب حسن۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان لڑائی میں شدت۔ امریکی حملوں میں ایرانی فوج کے 7 اہلکاروں سمیت 37 افراد شہید ہوئے، 300 زخمی ہیں۔ امریکہ کی ایرانی شہر ہنگام، بمپور، بندر عباس، کیس، قشم، ہرمزگان اور سیرک میں بمباری۔ ایرانی میڈیا کے مطابق سیستان میں امریکی فضائی حملوں میں ایرانی فوج کے 7 اہلکار شہید ہوئے، جبکہ بمپور فوجی اڈے پر امریکی حملے میں متعدد اہلکار زخمی بھی ہوئے۔ جنوبی علاقوں پر امریکی بمباری میں 30 شہری شہید ہوئے۔ امریکی حملوں میں بوش شہر کے 3 مقامات کو نشانہ بنایا گیا، جانی نقصان نہیں ہوا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا ایران کے خلاف حملوں کا ایک اور مرحلہ مکمل کرنے کا اعلان۔ کہا امریکی فوج نے ایران کے خلاف بڑی کارروائی کی۔ حملوں کا مقصد ابنائے ہرموز میں ایران کی حملہ آور صلاحیت کو کمزور کرنا ہے۔ ایران کا جوابی وار، خطے میں امریکی تنصیبات نشانہ۔ ایران کے کویت اور بحرین میں امریکی اڈوں پر حملے۔ پاسداران انقلاب کا اس حوالے سے یہ بتانا ہے کہ جو کویت کے علی سالم ایئر بیس میں ڈرون لانچنگ پیڈ کو تباہ کر دیا گیا ہے، اور اردن کے ازرق اڈے پر امریکی ٹھکانوں کو ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ حملے ایران پر امریکی حملوں کے جواب میں کیے۔ جب تک جارے امریکہ موجود رہے گا، تیل اور گیس خطے سے باہر نہیں جائے گا۔ امریکہ کے جارحانہ اقدامات کا ابنائے ہرموز کھلنے میں تاخیر کے سوا کوئی نتیجہ نہیں۔ امریکہ کے خلاف فوجی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ ایران کی سرزمین پر ہونے والے کسی بھی حملے کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ آبنا ہرمز سے متعلق انتظامات برقرار رکھنا ایران کی قومی سلامتی کے لیے ناگزیر ہے۔ ایرانی اسپیکر محمد باقر کالیباف کہتے ہیں کہ امریکہ ایران کا نظام گرانا اور ملک کو تقسیم کرنا چاہتا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ نہیں چاہتے، مگر ہر جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ قومی مفادات کے لیے جنگ کے ساتھ سفارتکاری اور مذاکرات بھی جاری رہیں گے۔ مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد نہ ہو تو اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر معاہدے سے فائدہ نہ ملا تو اس کی پابندی کی کوئی وجہ نہیں۔ ایرانی مسلح افواج کو جارحیت کا جواب دینے کے لیے مکمل آزادی حاصل ہے۔ آبنائے ہرمز میں ایرانی انتظامات کا تحفظ قومی سلامتی کا بنیادی تقاضا ہے۔ تجارتی جہازوں کی محفوظ آمد و رفت بھی ہماری قومی سلامتی کا حصہ ہے۔ امریکہ نے ایرانی، روسی اور نائجیرین شخصیات اور اداروں پر نئی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق امریکہ نے ایران کے اسلحہ خریداری نیٹ ورک پر نئی پابندیاں عائد کی۔ ایرانی، روسی اور نائجیرین افراد اور ادارے پابندیوں کی زد میں ہیں۔ پابندیوں کا شکار نیٹ ورک ایران کے لیے اسلحہ اور فوجی سامان کی خریداری میں ملوث تھا۔ غیر ملکی فضائی ٹرانسپورٹ اور مالیاتی نیٹ ورکس کے ذریعے پاسداران انقلاب کی سرگرمیاں چھپائی گئیں۔ ایران کے دفاعی اور فوجی سپلائی نیٹ ورک کو مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو جوابی خط میں مذاکرات اور مفاہمت پر زور۔ آزاد کشمیر کی صورتحال پر ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیٹی کے قیام کی تجویز دے دی۔ کہتے ہیں کہ پاکستان آزاد کشمیر حکومت اور احتجاجی قیادت متفق ہو تو پیپلز پارٹی بحران کے حل میں اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ آزاد کشمیر میں جانی نقصان قومی سانحہ، ہر قیمتی جان کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ پرامن احتجاج، آئینی اور جمہوری حق، مطالبات اٹھانے والوں کو غدار یا دہشت گرد قرار نہ دیا جائے۔ بلاول بھٹو کی تمام فریقین کی مشاورت سے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کے قیام کی تجویز۔ بلاول بھٹو زرداری نے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے نام جوابی خط میں کہا ہے کہ تمام الزامات کی شفاف، غیر جانبدار اور قانون کے مطابق تحقیقات ہونی چاہیے۔ کمیشن حقائق کا تعین، شکایات کا جائزہ اور دیر پا سیاسی حل کی سفارشات مرتب کرے۔ عوامی ایکشن کمیٹی سے کمیشن کے قیام پر اتفاق کے بعد لانگ مارچ اور دھرنے معطل کرنے کی اپیل کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ حکام بھی کمیشن کی کارروائی مکمل ہونے تک مزید سخت اقدامات سے گریز کریں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ ایران جنگ مسلط کرنے میں بھارتی اور صہیونی وزیراعظم کے کردار کو دنیا جان چکی ہے۔ قیام امن میں پاکستان کے کردار کو دنیا نے سراہا۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کی عسکری بصیرت کی دنیا معترف ہے۔ اگر پاکستان کے خلاف، پاکستان کے فوج کے خلاف، ہمارے ان سپاہیوں کے خلاف کوئی بات کرے گا کشمیر کے اندر سے یا پاکستان میں سے، کوئی کارکن ہو، کوئی عام آدمی ہو، کوئی سیاستدان ہو، تو ہمیں یہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارے افواج جو ہمارے سرحد و محفوظ رکھتے ہیں، جنہوں نے حال ہی میں 1 سال پہلے ہی مودی کو ایسے عبرتناک شکست دلوائی ہیں جو انشاءاللہ تعالیٰ تاریخ یاد رکھے گا، تو وہ ہمارے ریڈ لائن ہے، وہ بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اس وقت جب عالمی سطح پر آپ کے سامنے دنیا بھر میں بڑی بڑی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، عالمی سطح کی سازشیں چل رہی ہیں،
اور ان تمام سازشوں میں پاکستان کا جو کردار ہے، ہمارا فیلڈ مارشل کا جو کردار ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اسرائیل کی سازش ہے ایران کے خلاف، تو وہاں پاکستان اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ بھارت کے حملہ کو جواب دینا ہے تو پاکستان اس حملہ کا جواب دے رہا ہے۔ کشمیر کی صورتحال ہے، اس میں ہم سب اس چیز کا خواہش کرتے آ رہے ہیں کہ اس پرامن طریقے سے، سیاسی طریقے سے کا حل کیا، تمام مسئلوں کا حل نکالا جائے۔ میں مہاجرین کے نمائندے آپ کے پارلیمان میں دیکھنا چاہتا ہوں، ان کا آواز بھی، ان کا ووٹ کا حق بھی ہو، ان کو ووٹ ملنے کا حق بھی ہو، مگر مختلف طریقہ کار ہے۔ جو طریقہ کار ہے وہ ٹیکنیکلٹیز ہے، وہ آپ فیصلہ کریں۔ حکومت غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کرے گی۔ سیکرٹری داخلہ آزاد جموں کشمیر چودھری گفتار حسین کی ترجمان آزاد کشمیر پولیس کے ہمراہ نیوز کانفرنس۔ کہا کسی پرتشدد گروہ کو عوامی معاملات زندگی متاثر کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ کالعدم ایکشن کمیٹی کئی روز سے عوام کے معاملات زندگی متاثر کرنے میں مصروف عمل ہے۔ کالعدم کمیٹی تحریک میں ناکامی کے باعث عوام کو ورغلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ مسلح اور پرتشدد جتھوں کو کسی قسم کی رعایت نہیں دی جائے گی اور قانون شکنی کرنے والے عناصر اپنے مضمون مقاصد میں ہرگز کامیاب نہیں ہوں گے۔ کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی گزشتہ کئی روز سے آزاد جموں و کشمیر کے امن، استحکام، ریاستی ریٹ اور معمولات زندگی کو متاثر کرنے کی مضمون کوششوں میں مصروف ہے۔ عوامی حقوق کے نام پر احتجاج کا لبادہ اوڑھ کر سوشل میڈیا میں بے بنیاد افواہیں، گمراہ کن معلومات اور جھوٹا پروپیگنڈا پھیلا کر عوام کو ریاستی اداروں کے خلاف اکسانے کی ایک منظم مہم جاری رکھی گئی ہے۔ کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی نے خواتین، معصوم بچوں، اسکول، کالج اور یونیورسٹی کے طلباء و طالبات کو احتجاجی سرگرمیوں میں آگے لا کر انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ طلباء کو تعلیمی سرگرمیوں سے ہٹا کر احتجاج کا حصہ بنانا نئی نسل کے مستقبل سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ بلوچستان میں پاک فوج، ایف سی بلوچستان اور پولیس کا مشترکہ آپریشن شوبان جاری ہے۔ آپریشن کے دوران مزید 2 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ آپریشن میں ہلاک خارجیوں کی مجموعی تعداد اس کے بعد 88 ہو گئی ہے۔ بلوچستان میں پاک فوج، ایف سی بلوچستان اور پولیس کا مشترکہ آپریشن شابان جاری۔ مزید 3 دہشت گرد جہنم واصل، ہلاک خارجیوں کی مجموعی تعداد 88 ہو گئی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق سیکیورٹی فورسز کی جانب سے خارجیوں کو ہوائی اور زمینی کارروائیوں کے ذریعے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ سیکیورٹی فورسز کی مؤثر کارروائیوں کے نتیجے میں خارجی دہشت گردوں کو بھاری نقصان کا سامنا ہے۔ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ 5 جولائی سے اب تک آپریشن شابان اور دیگر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں مجموعی طور پر 126 خارجی دہشت گرد جہنم واصل ہو چکے ہیں۔ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک بلوچستان میں آپریشن شابان جاری رہے گا۔ آزاد کشمیر میں ایسے حالات نہیں کہ وہاں الیکشن ہو، اس لیے ہم نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس بار ہمارا احتجاج مختلف ہوگا۔ آزاد کشمیر سے ریلیٹڈ جو پولیٹیکل کمیٹی نے، جو ہماری پارلیمنٹری بورڈ نے، اپیلیٹ پارلیمنٹری بورڈ نے جو فیصلے لیے تھے، پارلیمنٹری پارٹی نے اس کی تائید کی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت حالات نہیں ہیں آزاد کشمیر میں جس میں الیکشن ہو۔ آزاد کشمیر میں الیکشن نہیں ہو سکتے، اس لیے ہم نے بائیکاٹ کیا۔ 5 اگست کو پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹری پارٹی کی طرف سے مختلف سجیشنز آئی ہے۔ اس دن پورے ملک میں ریلیز کے انعقاد، پروٹیسٹ اور سیمینار منعقد کرنے کے بہت ساری سجیشنز آئی ہے۔ پارلیمنٹری پارٹی نے پرزور مذمت کی ہے جس طریقے سے اور جس کنڈیشن میں خان صاحب کو رکھا گیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہے، ہم سمجھتے ہیں ہمیں عدالتوں سے انصاف نہیں مل رہا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پنک سالٹ کی صنعت، روزگار اور برآمدات کے فروغ کے لیے بڑا اقدام۔ چیف منسٹر پنک سالٹ ویلیو ایڈیشن فائنینسنگ اسکیم کا ڈیجیٹل اجرا۔ قائد آباد کے قریب پنک سالٹ منرل پروسیسنگ زون قائم کرنے کا اعلان کر دیا۔
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने चीफ मिनिस्टर पिंक सॉल्ट वैल्यू एडिशन फाइनेंसिंग स्कीम का डिजिटल इजरा कर दिया। ब्रीफिंग में बताया गया कि कायदाबाद के करीब 110 एकड़ रकबे पर पिंक सॉल्ट मिनरल प्रोसेसिंग जोन कायम किया जाएगा, जहां 200 से ज्यादा सनती यूनिट्स लगाए जाएंगे। मंसूबे के तहत सरमायाकारी, रोजगार के नए मौके और बरामदात में नुमाया इजाफा मुतवक्के है। ब्रीफिंग के मुताबिक नए सरमायाकार सॉल्ट प्रोसेसिंग, ग्राइंडिंग, रिफाइनिंग, क्लीनिंग और पैकेजिंग के लिए 50 लाख से 5 करोड़ रुपए तक के बिला सूद कर्ज हासिल कर सकेंगे। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा कि पिंक सॉल्ट वैल्यू एडिशन फाइनेंसिंग स्कीम के जरिए रोजगार के मौके, सनतकारी और हुकूमती रेवेन्यू में इजाफा होगा। उन्होंने कहा पिंक सॉल्ट पर अब मेड इन पाकिस्तान ही लिखा जाएगा और वैल्यू एडिशन के जरिए पाकिस्तानी पिंक सॉल्ट की आलमी बरामदात को फरोग मिलेगा। ब्रीफिंग में मजीद बताया गया कि पिंक सॉल्ट की एक्सपोर्ट से $300 मिलियन सालाना सर्रे मुबादिला हासिल किया जा सकता है।